دیر ہے؟ موبائل پر گیم کھیل کھیل کر بھی وہ اکتا سی گئی تھی۔ بابا کر رہے ہیں؟ وہ جو بیڈ پر اس کے دونوں پاؤں گود میں رکھے بیٹھا تھا ابھی تک ناخنوں پر ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میرے نیلز کی شیپ نہ خراب ہو۔ کراؤن سے ٹیک لگایا اس نے مہارانی کی طرح نیا حکم جاری کیا تھا۔ نہیں ہوتی مالکن۔ دیکھیں ٹھیک ہے، کام ختم کرتے اس نے طلب کیا۔ مچ بیٹر۔ بغور ناخنوں کو دیکھتی ہی وہ تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ اب ہماری چھٹی؟ ہم؟ اس نے فوراً منہ بسورا تھا۔ جی ہم کی جان، اس پر یہ والا نیل پینٹ کون لگائے گا؟ لیمپ کے پاس پڑا نیل پینٹ اس نے غیور کی جانب اچھالا تھا۔ ہم ہی تو لگائیں گے، بالآخر ہم نے ہی تو مہارانی صاحبہ کا ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ نیل پینٹ کی بوتل کھولتا وہ نئی مہم میں مصروف ہوا۔ جی جلدی کریں، پھر میرے ہاتھوں کے ناخن کی بھی شیپ بنانی ہے۔ اسے نیا کام سونپتے وہ پھر موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اللہ کسی دشمن کو بھی بیوی کا دیوانہ نہ بنائے۔ سر دہا بھرتے اس نے خود کو ہی کوسا تھا۔ بی بی جی چائے؟ ملازمہ کی آواز پر اس کی آنکھیں جھٹ پٹ کھلی تھیں۔ ہاں، آنکھیں ملتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ چائے؟ ملازمہ نے چائے کا کپ لیمپ کے پاس رکھا تو وہ جو نیم دراز تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہم ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نیند ٹوٹنے پر غصہ بہت تھا، مگر اب اسے ڈانٹ کر بھی کون سا دوبارہ نیند آ جانی تھی۔ آج ہی شہیر اسے موبائل مرمت کرنے کے بعد واپس دے کر گیا تھا۔ موبائل کی لاک اور ہوم سکرین پر غیور کے ہمراہ اس کے بہت سے خوشگوار لمحات ڈیڑا جمائے ہوئے تھے، جنہیں بدلنے کی غرض سے اس نے گیلری کھولی تو نظر ولیمے کی تصاویر پر گئی۔ ولیمے سے اگلے دن ہی غیور نے ہنگامی بنیادوں پر سب تصاویر اس کے حکم کے عین مطابق موبائل منگوائی تھیں، جنہیں وہ گھنٹوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتی تھی۔ زندگی کی کچھ دن پہلے کتنی مختلف تھی، اور آج ہر رشتہ خود سے بہت دور کیے وہ تنہا جیسے کوئی سزا کاٹ رہی تھی۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی زاری، اور ہم جانتے ہیں کہ تم بھی جاگ رہے ہو۔ اچانک واٹس ایپ پر غیور کا میسج آیا تھا۔ اب تو ہمیں اور بھی پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تمہیں بھی ہماری یاد سونے نہیں دیتی۔ اس نے اگلے ہی لمحے موبائل ڈیٹا بند کیا تو سم پر پیغامات کی منتقلی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موبائل کو بند کرتی وہ چائے کی طرف بڑھی تو کپ میں رکھی چائے شربت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ برا سموگ بناتی وہ کپ اٹھاتے کچن کو چلی گئی۔ کیا ہوا سونا؟ سلطان پانی پینے وہاں آیا تو وہ کپ میں کافی پھینٹ رہی تھی۔ کوئی وکیل نہیں ملا ابھی تک ایس پی؟ اس کی سلطان سے ہونے والی ہر گفتگو کا آغاز اسی سوال سے ہوتا تھا۔ غیور کے خوف سے کوئی حامی ہی نہیں بھر رہا۔ میرے جانے سے پہلے وکیل کے پاس اس کی دھمکیاں پہنچ جاتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، پورا شہر جس کے نام سے ڈرتا ہے اس کی تمہارے سامنے ایک نہیں چلتی، کمال ہے۔ سلطان نے طنز کے نشتر بہت مہارت سے چلائے تھے۔ آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے؟ کپ کو ایک طرف رکھتی وہ چولہے پر ابلنے کے لیے دودھ کی پتیلی رکھتی ہوئی برہم ہوئی۔ نہیں لڑکی، تم سے ٹپس لینی چاہیے کہ بے لگاموں کو لگام کیسے ڈالی جائے۔ وہ جاہل انسان۔ ایس پی وہ جاہل نہیں ہے۔ مگر تم تو بلاتی ہو نا؟ اس نے بہت تردد سے ہنسی کو چھپایا تھا۔ میں بلا سکتی ہوں پر آپ نہیں بلا سکتے۔ اسے گھورتے ہوئے وہ خاصی خطرناک لگی تھی۔ کیوں؟ سلطان نے بھی دونوں ہاتھوں کمر پر باندھ کر تائرانہ نظر اپنی چہیتی پر ڈالی۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، آئندہ دھیان رکھیے گا۔ پتیلے کو چولہے سے اتارتے وہ نظریں چرا گئی تھی۔ گستاخی معاف چھوٹی بلوچ بیگم، ان لوگوں کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسی ہی بن گئی ہو لڑکی۔ سلطان نے دونوں کان پکڑے معذرت کی تھی۔ کافی پی کر سو جائے۔ اس کے لیے کافی کا کپ سامنے رکھتی اپنا کپ اٹھائے وہ وہاں سے مزید نہ رکی تھی۔ تھینکس سویٹ ہارٹ۔ سلطان نے کافی کا گھونٹ بھرا تو طبیعت بشاش ہو گئی۔ سلطان بشیر نے کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے کراچی جانا تھا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ اسفرین 2 دن کے لیے آفریدی پیلس چلی جائے، پر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ مر جائے گی مگر آفریدی پیلس یا بلوچ حویلی کا رخ تک نہیں کرے گی۔ اس کی ضد کے آگے ہار مان کر سلطان اسے ملازمین کے بھروسے وہاں چھوڑ گیا۔ غیور کیا ہوا؟ دادی فجر کے لیے اٹھیں تو غیور کے کمرے سے روشنی برآمد ہوتی دیکھ وہاں چلی آئیں۔ دادو ہمارا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دادی وہاں آئی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیوں بچے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہمارا دل یوں تبھی گھبراتا ہے جب ہماری زاری کسی پریشانی میں ہو۔ ہمیں اس کی بہت فکر ہو رہی ہے دادو۔ اس کی زندگی ایک ہی نام پر آ رکی تھی۔ تم مجھ سے محبت جو اتنی کرتے ہو غیور، اور اسی محبت نے اسے سر چڑھا دیا ہے۔ تم تو اس نے تو مجھ سے بھی بات تک نہیں کی، دادی بیزار سی بولی۔ وہ ہے تو صدا کی ناک چڑی دادو، پر کیا کریں؟ اب اچھی ہے یا بری ہے، ہماری تو بیوی ہے نا، اور بدقسمتی سے پہلی اور آخری محبت بھی۔ اس نے مظلوموں والی شکل بنائی۔ جہان کی آنکھ کھلی تو سارا کمرے سے غائب تھی۔ اس نے کئی آوازیں لگائیں مگر کوئی جواب نہ آیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، لیکن اگر وہ نماز کے لیے اٹھی ہوتی تو کمرے میں ہی ہوتی، مگر وہاں نہیں تھی۔ میں نے تمہیں ایڈریس بھیج دیا ہے، کل صبح کا سورج اسفرین دیکھ نہ پائے۔ وہ ٹیرس پر کھڑی اسی کانٹریکٹ کال سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کام ہو جائے گا، پچھلی بار کی طرح کسی اور کو مت مار دینا۔ پچھلی دفعہ بھی مارنے اسے گئے تھے اور مار معاذ کو دیا۔ اس بار مجھے اسفرین کی موت چاہیے، ہر قیمت پر۔
اور یاد رہے اسے آسان موت نہیں دینی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مرے۔ حکم صادر کرنے کے بعد اس نے کال کاٹنے کی تیاری کی۔ میرا بھی اس کی طرف کچھ حساب باقی ہے۔ آسان موت تو میں بھی اسے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ بس میری زندگی سے اسفرین نام کی نحوست کو ختم کر دو اب۔ اس نے کال کاٹی۔ جہان۔ وہ جیسے ہی مڑی جہان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب معاذ کو تم نے؟ اس کے اعصاب لرز گئے۔ جہان۔ سارا کا ماتھا پسینے سے پسینے ہو گیا۔ اگر اسفرین پر آنچ بھی آئی سارا تو تم اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی۔ اس کا دایاں کندھا اپنے آہنی گرفت میں دبوچ کر وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ غیور دادی کی گود میں سر رکھے ہی لیٹا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ہر بات اسفرین سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں جہان کی کال آئی۔ ہیلو، کیا ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے؟ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ غیور کیا ہوا؟ اسے پھرتی سے بیڈ سے اتر کر جوتے پہنا دیکھ کر دادی گھبرائیں۔ زاری، دادو، زاری کی جان کو خطرہ ہے، ہم جا رہے ہیں، وہ اجلت میں کہتا کمرے سے دوڑ گیا۔ سارا کو کمرے میں بند کرنے کے بعد جہان نے بھی سلطان بشیر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ ساتھ ہی اسفرین کو کال بھی کر رہا تھا مگر فون سائلنٹ ہونے کے باعث کوئی کال ریسیو نہ ہوئی۔ ایک لمحے کی تاخیر سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کون ہے؟ کمرے کے باہر بڑا گلدان گرنے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ فریدہ۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی ملازمہ کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ فریدہ۔ اس نے کمرے کی روشنی بحال کی اور کمرے سے باہر نکلی تو گلدان فرش پر گر کر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ آدھی رات کو کس نے اسے گرایا؟ اس نے ٹکڑے اٹھا کر واپس گلدان کی شیلف پر رکھ دیے۔ فریدہ۔ اس نے ملازمہ کو دوبارہ آواز لگائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ لگتا ہے واپس سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ کچن میں آ کر اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر میز پر پڑے گلاس میں پانی انڈیل کر پیا۔ کسی کی قدموں کی آہٹ سن کر اس کا حلق میں جاتا پانی اٹک گیا۔ یہ آہٹ بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ 3 سال پہلے اسی آہٹ کے خوف سے اس نے گولی چلائی تھی جس نے اسے اسی کے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ کون ہے؟ وہ کچن سے باہر آئی تھی۔ کون ہے؟ خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آؤچ! اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے دائیں بازو پر خنجر سے وار کیا تھا اور وہ خوف سے زمین پر جا گری۔ کون ہو تم؟ وار کرنے والے شخص نے اپنا منہ سیاہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمہاری موت۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا اسفرین وہاں سے دوڑی۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے اس کا سر جا کر ہال میں موجود پلر سے ٹکرا گیا۔ وہ اپنے زخمی بازو کا درد بھول کر سر پکڑ کے ہوش بحال کرنے لگی کہ تبھی وہ آدمی وہاں خنجر لیے آیا اور خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ موت کو بالکل قریب سے دیکھ کر اس نے آنکھیں بھینس لی تو غیور کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تم ٹھیک ہو؟ غیور نے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ اسی دوران فرش پر گرا آدمی پھر سے اٹھا اور غیور کے دائیں کندھے کی پشت پر خنجر سے وار کیا۔ تمہارا تو ہم وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ دوسرے وار سے قبل خنجر پکڑ کر اسے لات مارتے غیور نے زمین پر گرا دیا۔ اس انسان نے رینگتے ہوئے فرش پر گری اپنی ریوالور اٹھانے کی کوشش کی تو وہاں آتے جہان نے پاؤں سے ریوالور بہت دور پھینکی تھی۔ شونا تم ٹھیک ہو؟ اسے غیور کے رحم و کرم پر چھوڑتا وہ اسفرین کی طرف دوڑا تھا۔ ہماری بیوی کو چوٹ پہنچانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ غیور مار مار کر اس کی درگت بنا رہا تھا۔ غیور میں نے پولیس کو بلا لیا ہے، وہیں اس سے اس کے اگلے پچھلے گناہ اگلوائے گی۔ جہان نے اسے روکا۔ گرفتار کر لیں اسے۔ پولیس کے وہاں آتے ہی جہان نے مجرم کو ان کے حوالے کر دیا۔ زاری تم ٹھیک ہو؟ غیور نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے بازو اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئے غیور، ورنہ معاذ کی طرح آج ہم بھی تمہیں بھی کھو دیتے اسفرین۔ ہاں، معاذ کو بھی تم نے نہیں، اس ذلیل انسان نے مارا تھا۔ جہان کے انکشاف نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بتاؤ گے یا اب میں اپنا ہاتھ صاف کروں؟ جہان نے کرتے کی آستینیں چڑھائیں۔ کون ہے؟ معاذ نے دہلیز پر کھڑے شخص کو دیکھ کر سوال کیا جو کہ اندھیرا تھا تو وہ اسے پہچان نہ سکا۔ کون ہو تم مسٹر؟ معاذ نے اسے دھکا مارا تو اس کی ریوالور زمین پر جا گری۔ ریوالور؟ بجلی چمکنے پر معاذ کی نظر زمین پر گری ریوالور پر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور اٹھاتا آدمی نے پہلے بڑھ کر وہ ریوالور اٹھائی اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس سے معاذ فرش پر جا گرا اور اس آدمی نے معاذ پر گولی چلا دی۔ ریوالور کے آگے لگے سائلنسر کے باعث گولی چلنے کی آواز نہ آئی تھی۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ قاتل اسفرین کی طرف بڑھا تھا۔ کون ہے؟ کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس کی نیند ٹوٹی، لیکن اسی لمحے پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتی بجلی جب گھڑی سے اندر چمکی تو ایک لمحے کے لیے روشنی ہوتی مگر اگلے ہی لمحے پھر اندھیرا ہو جاتا۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے؟ ہاتھ میں ریوالور پکڑے وہ لائبریری سے نکلی تھی۔ رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ اندھیرے میں اس نے کسی انسان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ انسان وہی قاتل تھا۔ رک جاؤ۔ گھبراہٹ میں اس سے گولی چل گئی اور سیڑھیوں کے کنارے کھڑا انسان گولی لگنے کے بعد سیڑھیوں سے نیچے جا گرا تھا مگر وہ معاذ نہیں تھا۔ اسفرین کی گولی اس کے بازو کو لگی مگر اسفرین کے ہاتھ سے گولی کھانے کے بعد وہ اسے مارنے کے لیے جیسے ہی دوبارہ اٹھا تو پورچ میں کسی کی گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔
پکڑے جانے کے خوف سے وہ بڑی چالاکی سے اپنی جیکٹ اتار کر زخمی بازو پر لپیٹ کر وہاں سے دوڑ گیا۔ جب لائٹ آنے پر اسفرین نے معاذ کو زمین پر گرا دیکھ کر سمجھا کہ اس نے معاذ کو مارا ہے۔ چند لمحوں بعد وہاں آتے گارڈ نے بھی صرف ان دونوں کو وہاں پایا تھا۔ بہن کو سزا سے بچانے کے لیے سلمان نے اپنی ریوالور بھی چھپا دی اور معاذ کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی انکار کر دیا، ورنہ یہ حقیقت 4 سال پہلے ہی کھل جاتی کہ معاذ کی جان اسفرین کی گولی سے نہیں گئی تھی۔ لے جائیں اسے، ورنہ ہم اسے یہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ غیور طیش میں بے قابو ہوا تو پولیس مجرم کو لے کر چلی گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ غیور اور اسفرین کے زخمی حالت میں دیکھ کر جہان ڈاکٹر کو کال ملانے وہاں سے باہر چلا آیا۔ در حقیقت اسے وہاں رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ زاری، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں زیادہ نہیں لگی، ہم کتنا ڈر گئے تھے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ وہ اپنی چوٹ کو مکمل فراموش کیے ہوئے تھا۔ تم جا سکتے ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی اناجوں کی تو تھی زاری۔ غیور ششتا رہ گیا۔ جہان ہے میرے ساتھ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ اس نے حسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ جاؤ۔ اس نے بائیں ہاتھ سے غیور کو پیچھے دھکیلا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بھی مر جائیں گے اسفرین عالم آفریدی، مگر تمہارے در پر اپنی محبت کی بھیک مانگنے نہیں آئیں گے۔ اگر تمہاری ناک اتنی ہی اونچی ہے تو ہم بھی اتنی بے غیرت نہیں ہیں۔ اب تم سے ہم بھی اسی زبان میں بات کریں گے جو تمہیں سمجھ آتی ہے۔ پاؤں پٹکتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسفرین کو احساس ہوا کہ شاید اس نے زیادتی کر دی ہے۔ غیور کے جاتے ساتھ سلمان اور شہیر بھی وہاں چلے آئے۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر سلمان اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس آفریدی پیلس لے گیا تھا۔ اگلے روز عباس بلوچ کے علاوہ بلوچ خاندان کے سب افراد اس کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے دل واقعی بہت بڑے تھے، جو اسفرین کے اتنے انتہائی قدم کے بعد بھی سب نے اسے معاف کر دیا۔ اسے غیور کا بھی انتظار تھا، مگر وہ نہ آیا۔ سلطان بھی اس سے ملنے آیا تھا اور ڈھیروں نصیحتیں دے کر گیا تھا۔ غیور نہیں آیا ہانی؟ سب کے جانے کے بعد اس نے ہانیہ نے تسلی کی۔ آئے ہوتے تو تم سے ملنے بھی آ جاتے، ہانیہ نے روکھے پن سے جواب دیا۔ تم کیوں جلی بھنی بیٹھی ہو؟ اسفرین نے اس کے بدلے لہجے کا مقصد پوچھا۔ تم سے بڑا احسان فراموش میں نے نہیں دیکھا اسفرین عالم آفریدی۔ اس انسان نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم، کل تو تم نے انتہا ہی کر دی۔ تمہاری جان بچاتے بچاتے وہ انسان اچھا خاصا زخمی ہو گیا، مگر تم، پتھر بھی اتنے سخت اور بے حس نہیں ہوتے جتنی تم ہو۔ اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معاذ کو تم نے نہیں بلکہ سارا نے مروایا تھا۔ پھر تم کس بات کی سزا دے رہی ہو خود کو اور اس بیچارے غیور کو؟ اس کے لیے لایا دودھ کا گلاس ہانیہ نے لیمپ کے پاس پر رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ساری رات وہ ہانیہ کی کئی باتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ دل کیا کہ غیور کو کال کرے، مگر انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رک گئی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح الارم کے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ کیا بکواس ہے! اس نے الارم زمین پر پھینکنے کی نیت سے اٹھایا، مگر رک گئی۔ غیور، وہ اوندے منہ کمبل اوڑے دونوں ہاتھ سرہانے کے نیچے دیے میٹھی نیند سو رہا تھا۔ جب 3 آوازوں پر اس کی آنکھ نہ کھلی تو اسفرین نے پاس پڑا الارم کلاک اس کے کانوں میں بجایا۔ کیا بکواس ہے! اس نے اٹھ کر الارم کلاک کھینچ کر زمین پر دے پھینکا۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو ایک لگائیں گے، ایسا بےہودہ مذاق ہمیں زہر لگتا ہے۔ اس نے اسے بھی اچھی خاصی سنا دی۔ زاری، برگرفتاری سے اس کی آنکھوں میں جمع ہوتا پانی دیکھ غیور شرمندہ ہوا، مگر وہ جواب دیے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا ہم تم پر غصہ نہیں کر سکتے؟ ہماری زاری پر اتنا بھی حق نہیں ہمارا؟ اسے پیچھے سے اپنے سار ملے غیور نے اپنا منہ اس کے دائیں کندھے پر رکھا۔ غصہ کرنے میں اور بے عزت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بابا، معاف کر دو۔ سامنے دیکھ، آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ دلربا انداز میں بولا۔ آپ ہیں اور میں ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنا اور غیور کا عکس دیکھا۔ غور سے دیکھو بابا، اس نے اس بار اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ہم ہی تو ہیں۔ اسے کچھ مختلف نہ لگا۔ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم دونوں الگ الگ نہیں ہیں زاری، ایک ہیں۔ جتنا بھی غصہ کریں، لڑیں جھگڑیں، کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم دل ہیں اور تم ہماری نازک سی لاڈلی سی اور ننھی منی سی دھڑکن۔ اس کی باتوں پر اسفرین کھل کر مسکرائی۔ پھپھو، بابا جان بلا رہے ہیں۔ سلمان کی بیٹی ثنا کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی تو اس کے حواس بحال ہوئے۔ آ رہی ہوں۔ اس نے الارم کلاک واپس لیمپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چونکہ اتوار کی صبح تھی، اس لیے ناشتے کی میز پر گھر کے سب افراد موجود تھے۔ اسفرین بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا فیصلہ سننے کے لیے سب افراد اکٹھے ہوں۔ اسے سب کا ناشتہ مکمل ہو جانے کے بعد اپنا فیصلہ سنانے کی ہمت دکھائی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے سلمان لالا۔ بچوں کے اٹھتے ہی اس نے اپنی بات کہی۔ کہو۔ وہ متوجہ ہوا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ کہنے سے جھجک رہی تھی۔ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلمان نے اسے اعتماد میں لیا۔ میں ایس پی کا چینل دوبارہ سے جوائن کرنا چاہتی ہوں، اپنی کیریئر دوبارہ سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جھک کر بولی۔ تم نے غیور سے اجازت لی ہے؟ شہیر کی کنپٹیاں سلگ گئیں۔ مجھے ضروری نہیں لگا، اور ویسے بھی میری زندگی ہے، اس پر میں کسی اور کی حکمرانی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بے لگام تھے۔
کسی کی اچھائی کا اتنا فائدہ مت اٹھاؤ شونا کہ اس کے اندر کا اچھا انسان ہی مر جائے۔ چائے کا کپ میز پر پٹکتا شہیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹے، جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ کرو۔ سلمان ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ موجود تھا۔ تھینکس سلمان لالا۔ ہانیہ اور اجالا کو اپنی طرف متفکر نظروں سے دیکھ کر وہ خود بھی وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھ سکی اور اٹھ کر چلی گئی۔ بہت بہت مبارک ہو مسز غیور بلوچ، یو آر ایکسپیکٹنگ۔ وہ ڈاکٹر کے پاس اپنی رپورٹس لینے آئی تو ملنے والی خبر نے اسے چونکا دیا تھا۔ آپ کے ہسبینڈ نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ اسفرین کو مکمل خاموش دیکھ کر ڈاکٹر نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، وہ دراصل میں اپنے میکے آئی ہوں۔ تھینکس۔ اپنی رپورٹس لیتی وہ وہاں سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ چچی امی وہ گھر پہنچی تو لاؤنج میں موجود شاہدہ بلوچ کو دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہیں؟ وہ اس سے ملنے کے لیے اٹھی تو اسفرین ان سے لپٹ کر بے اختیار رو پڑی۔ بس یوں اس کا ضبط ٹوٹتا دیکھ شاہدہ نے اسے چپ کروایا۔ کہاں تھی آپ چچی امی؟ سب سے زیادہ مجھے آپ کی ضرورت تھی، اور آپ نے ایک بار پلٹ کر اپنی شونا کی خبر نہیں لی نا؟ روتے روتے اس نے شکوہ کیا۔ باقی کے شکوے کمرے میں کر لینا۔ چچی امی اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھی، انہیں اندر لے چلو، اجالا نے کہا۔ چلیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسفرین کمرے کو ہولی۔ شاہدہ کی گود میں سر رکھے وہ کتنی دیر دل کا غبار نکالتی رہی۔ شاہدہ نے بھی اسے چپ نہ کروایا تاکہ جتنا بھی غبار اس کے دل میں بھرا ہے وہ آنکھوں کے راستے بہہ جائے۔ جو بات وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی اس کے لیے اسفرین کا دل ہلکا ہونا لازمی تھا، تبھی جا کر کچھ اس کی سمجھ میں آتا۔ ماں چلی گئی؟ معاذ میں مجھے چھوڑ گیا تھا، تبھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ میری نادانی اتنی بڑی تو نہیں تھی چچی امی کہ آپ نے اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ دل ہلکا ہو جانے کے بعد وہ شکوہ کرنے لگی۔ ماضی کو ماضی میں رہنے دو شونا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ آپ کیوں نہیں آئی؟ ماں کو رخصت کرنے کے لیے میں تو نہیں تھی، آپ تو ہوتی نا۔ اس کے شکووں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ کیسے آتے؟ ہم میں حوصلہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کی کفن میں لپٹی لاش دیکھتے، یا اس فرشتہ صفت انسان کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا دیکھتے، جس نے ہمارا سائبان بن کر ہر پریشانی میں ہمارے لیے مضبوط سہارے کا کردار ادا کیا۔ اس نے اپنی بزدلی کا جواز بنایا۔ ایک لمحے میں میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی چچی امی۔ معاذ اور ماں کے جانے کے بعد مجھے اپنی زندہ رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بات کرتے کرتے شاہدہ کی نظر سرہانے پر رکھی گئی رپورٹس کی فائل پر گئی۔ میری رپورٹس ہیں، چھوڑیں انہیں۔ اس نے گود سے سر اٹھا کر فائل شاہدہ سے لے کر واپس سرہانے پر پھینکی۔ کچھ خاص نہیں ہے ان میں، کیا چھپا رہی ہو؟ بتاؤ ہمیں، کیا ہے رپورٹس میں؟ اس کی آنکھوں میں چھپے چور کو شاہدہ نے پکڑ لیا۔ آپ نانی بننے والی ہیں۔ اس نے یوں خبر سنائی کہ گویا اسے ذرا خوشی نہ ہوئی ہو۔ کیا پاگل، اتنی خوشی کی خبر اتنے مرے ہوئے انداز میں سنا رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر شاہدہ نے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا غمگین۔ اب تک اس انسان کے ہاتھوں میں ذلیل ہوتی آئی ہوں، اب پتہ نہیں میری اولاد کو کیا کیا جھیلنا پڑے گا۔ وہ تڑپی تھی۔ غیور جان دیتا ہے تم پر شونا، کیوں ناشکرا پن دکھا رہی ہو؟ جو انسان ایک لمحے میں جان دیتا ہو اور اگلے ہی لمحے میں جان لے لیتا ہو، اس کی محبت کا کیا اعتبار کروں چچی امی؟ میں نے جب غیور پر اعتبار کیا تب اس نے مجھے اتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے کہ اس کے دیے گئے زخم میرے دل میں ناسور کی طرح چپتے ہیں، چاہ کر بھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ آپ کبھی میرا درد نہیں سمجھ سکتی، تمہارا درد ہم سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا شونا۔ جو زندگی تم پچھلے 4 سال سے جی رہی ہو، ہم وہ زندگی پچھلے 24 سال سے گزار رہے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں غیور عباس بلوچ جیسا انسان ملا ہے۔ دیر سے ہی صحیح اسے احساس تو ہوا کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے، جسے سب لوگ محض ایک قربانی کا جانور سمجھ کر کسی بھی کھونٹی سے باندھ دیتے ہیں۔ اگر غیور کی جگہ کوئی الیاس خان آفریدی جیسا شخص ملا ہوتا نا، تو تمہاری پوری زندگی اس کی اذیتیں کاٹتے کاٹتے گزر جاتی، مگر اس کی زبان سے کبھی تمہارے لیے ایک اچھا جملہ نہ نکلتا۔ اس کی باتوں نے شاہدہ کے زخموں کو تازہ کیا۔ آئی ایم سوری چچی امی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنی انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے اسفرین نے معافی مانگی۔ ہمارے لیے کوئی نالائق بھتیجے کو ایک موقع دے دو۔ اس کی التجا کے بعد کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، دیا اسے ایک موقع، بدلے میں مجھے بھی آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ بالآخر اس نے خاموشی کو توڑا، مگر اس کا مان جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ایسا وعدہ؟ آپ میرے ساتھ بلوچ حویلی چلیں گی؟ وہ حویلی اور اس کے مکین آج بھی اس گھر کی بیٹی کے منتظر ہیں۔ آپ کی ماں آج بھی آپ کی چیزوں سے لپٹ کر روتی ہیں۔ آپ کے بھائی کی آنکھوں میں آپ کے لیے جو محبت ہے وہ میں ان کی سگی اولاد کے لیے بھی نہیں دیکھی چچی امی۔ ہم نہیں جائیں گے شونا۔ آپ کے نہ جانے کی وجہ آپ کا غصہ ہے نا چچی امی؟ آپ کے ساتھ جو ظلم آپ کے بھائیوں اور بابا سائی نے کیا، آپ اسے معاف کر دیں، تبھی میں آپ کے نالائق بھتیجے کو معاف کروں گی۔ رہا سوال اس قید سے آزاد کا، تو آج میں عالم آفریدی کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے آپ کو ہر قسم ہر سزا سے آزاد کرتی ہوں چچی امی۔ آپ اپنے بلوچ خاندان میں لوٹ سکتی ہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو اب روک نہیں سکتا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اسفرین اسے قید سے رہائی دے دی تھی۔ اسفرین کی بے حسی اور لاپرواہی سے عاجز آ کر غیور نے اس کی زندگی سے بہت دور
جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح کی فلائٹ سے وہ لندن روانہ ہو رہا تھا۔ جب اسفرین تک اس کے نیک ارادے کی خبر پہنچی تو مزید بدگمان ہو، یعنی اتنے داموں کو نظر انداز کرتا وہ اسے ایک بار پھر تنہا کر کے جا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے! ویران سڑک پر اس کی گاڑی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اس وقت وہ خراب گاڑی کا معائنہ کرتے ہوئے اسے پیچھے سے ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ اتنی بڑی سڑک کسی اندھے کو نظر نہیں آ رہی؟ وہ غصے سے مڑا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اسفرین کا چہرہ دکھائی دیا۔ ہر بار ہم سے الجھنا ضروری ہے؟ اتنی بڑی سڑک خالی دکھائی نہیں دے رہی؟ گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ چلایا تھا، تبھی اسفرین نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے عین وقت پر ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی تھی۔ گولی سے نہیں مرے تو گاڑی سے مارنے پر تلی ہو، پاگل کہیں کی۔ اس نے گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ ریورس کی تو غیور کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اسفرین عالم آفریدی! اسے لگا کہ اس مرتبہ گاڑی سے اسے کچل کر ہی رکے گی، مگر اس سے ایک ذرے کے فاصلے پر گاڑی روک دی گئی تھی۔ آئندہ مجھے چھوڑ کر کہیں جانے کا سوچا تو یہ جو بریک تمہیں کچلنے سے پہلے لگی ہے نا، تمہیں 10 بار کچلنے کے بعد لگے گی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیوں ہر بار ایسا کرتے ہو؟ باتیں بڑی بڑی کرتے ہو اور حرکتیں اتنی چھوٹی کرتے ہو۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو ہاں؟ اس نے زوردار تھپڑ غیور کے سینے پر مارا۔ تو کیا کریں، یہاں رک کر تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوں؟ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے غیور نے تیور دکھائے۔ ہاں، ذلیل تو اب تم نے ساری عمر ہونا ہے، اور خبردار جو مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی، ورنہ جو گولی سینے پر ماری تھی نا، وہی کھوپڑی میں مار کر تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ ہر بار جب بھی لگتا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے، تم کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہو۔ مجھ سے بات کیے بغیر پاکستان سے جانے کا فیصلہ کرنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ اور لندن جا کر کرو گے کیا مسٹر بلوچ؟ انگلش کا ای تو آتا نہیں تمہیں؟ اس کی کمزور انگریزی کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ تمہاری طرح انگریز نہیں ہے ہاں، سیدھے سادے انسان ہیں۔ آج اس کے نخرے عروج پر تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ مر جاؤ، وہاں جا کر کسی گوری سے شادی کر لینا، میں یہاں خود کو بھی سنبھالوں گی اور اپنی اولاد کو بھی۔ کیا واقعی زاری؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ نہیں تو میں اپریل فول بنا رہی ہوں۔ وہ بھی اس کی لاپرواہی پر کلس گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمیں معاف کر دو، ہم واقعی گدھے ہیں، جاہل انسان ہیں۔ وہ اپنے گالوں پر خود ہی تھپڑ مارنے لگا۔ جاہل بھی اور گوار بھی، مگر جیسے بھی ہو صرف میرے ہو۔ آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچا بھی تو گلا دبا دوں گی تمہارا۔ اس کی قمیض دبوچ کر اسفرین نے اسے خود کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کے لیے اپنے گلے تک تمہارا ہاتھ پہنچنا لازمی ہے۔ اس مرتبہ اس نے اسفرین کو چھوٹے قد کا تانا دیا تھا۔ تم واقعی گدھے ہو۔ اسفرین نے 2-4 زوردار مکے اس کے سینے پر لگائے۔ بس بہت ہو گیا لڑنا جھگڑنا، اب ہم تھک گئے ہیں زاری۔ اب ہم تمہارے ساتھ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بس اب اس جنگ کو ختم کر دو۔ ہمیں ہماری زاری واپس چاہیے، ہماری دوست، ہماری محبت اور ہماری ڈھیر ساری دل سے عزت کرنے والی لاڈلی بیگم۔ اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیے غیور نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہائے میرے بگڑے بلوچ صاحب، سمجھداری کی باتیں کرتے ہوئے آپ کتنے پڑھے لکھے لگتے ہو۔ اس نے غیور کے سینے پر سر رکھ کر ہر شکایت کو خیرآباد کہا تھا۔ عباس بلوچ لائبریری میں بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آج غیور نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسفرین کو لینے جا رہا ہے اور واپس لے کر ہی آئے گا۔ اب انہیں بھی فراغ دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا پڑے گا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بابا سائیں، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ لائبریری کے دروازے پر دستک دے کر غیور نے عرض کی۔ ہمیں کسی سے نہیں ملنا۔ کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اپنی بہن سے نہیں ملیں گے؟ بھیا، اتنے سالوں بعد اپنی اکلوتی بہن کی آواز سن کر ان کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی۔ شاہدہ! دروازے پر کھڑی شاہدہ بلوچ کو دیکھ کر وہ فوراً کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف دوڑے۔ ہماری بہن کو سینے لگا کر ان جیسا سنگ دل انسان بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ہم ہی آئے ہیں نا؟ آپ سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ ایک بار آ کر دیکھ لیں کہ بہن زندہ بھی ہے یا ضبط بحال ہوا؟ تو اس نے آنسو پیٹتے ہوئے گلا کیا۔ ہم نے کتنی منتیں کی تھی اس الیاس خان آفریدی کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیا کرتے شاہدہ، تیرا بھائی مجبور تھا۔ اب پھپھو آ گئی ہیں نا بابا سائیں، تو اب ہر شکوہ دفن کر کے آنے والے کل کا سوچیں، جہاں ڈھیروں خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ آج غیور بھی باپ سے الجھے بغیر بات کر رہا تھا۔ اگر آج ہم یہاں آئے ہیں بھیا تو صرف آپ کی بہو کی وجہ سے۔ اس نے ہمت نہ دلائی ہوتی تو ہم تو اکیلے گھٹ گھٹ کر مر جاتے۔ ہمارے لیے اسفرین کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ یہ بھی آپ کی بیٹی ہے بھیا۔ اس نے بھائی سے اتنے سال بعد مانگا بھی اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ آج ہماری نالائق بیٹے نے ہمیں ایک بات سکھائی، اسفرین کے نفرت میں کچھ نہیں رکھا۔ جو آج تم دونوں کی محبت نے کر دکھایا وہ ہماری نفرت اور بے حسی کبھی نہیں کر سکتے۔
ہم واقعی غلط تھے، ہمارا بیٹا صحیح تھا، خاندانی دشمنی نے واقعی ہمارے اندر کے انسان کو مار دیا تھا، مگر آج ہماری بہن کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہم پھر سے زندہ ہو گئے۔ اسفرین کو پاس بلا کر عباس بلوچ نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر ہر اختلاف کو مٹا دیا تھا۔ شاہدہ کے گھر واپسی سے بلوچ خاندان کے ہر فرد میں زندگی کی ایک نئی امنگ جاگ گئی تھی۔ عباس بلوچ بھی مدتوں بعد پہلے کی طرح سب کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگے تھے۔ بہن کی نظروں میں برا بننے سے بچنے کے لیے انہوں نے بیگم کے ساتھ بھی اپنا رویہ پہلے کی نسبت بہتر کر لیا تھا۔ بیٹی کی واپسی اور اپنے برادری بننے کی خوشی نے دادی کو پھر سے صحت یاب کر دیا تھا۔ اتنے برے حالات سے گزر کر ملنے والی خوشخبری سے بلوچ اور آفریدی خاندان میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اوکے آئی ول سی، آف کورس۔ وہ کمرے میں آئی تو غیور فون پر انگریزی چاڑ رہا تھا۔ کس کی انگلش درست کروا رہے ہیں؟ اسفرین نے اس کی کمر سے بازو گزار کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بائیں گال اس کے دائیں کندھے سے لگا کر پوچھا۔ کیا کر رہی ہو زاری؟ ہم بزی ہیں۔ ڈونٹ ڈسٹرب پلیز، اسے خود سے دور کرتا وہ ہڑبڑایا۔ ہاؤ مین، میں پچھلے ایک ہفتے سے نوٹس کر رہی ہوں کہ تم کسی چکر میں ہو، سیدھی طرح بتاؤ بلوچ، کن چکروں میں ہو تم؟ وہ بھی اپنی ضد پر آئی۔ تمہیں کیوں بتائیں؟ تم ہنسو گی، وہ کترانے لگا۔ بلوچ صاحب مجھے بتائیں کیا سرگرمیاں ہیں آپ کی؟ دونوں بازو کمر پر ٹکائے اس نے غیور پر چیل جیسی نظر ڈال کر پوچھا۔ ہم انگلش سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک کہکہا مارنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ تم کیسے فر انگریزی بولتی ہو؟ ہم تمہارے شوہر لگتے ہی نہیں ہیں، جاہل گوار سے لگتے ہیں تمہارے ساتھ۔ کل کو ہمارے بچے کیا سوچیں گے کہ ان کے بابا سائیں کیسے دیہاتی ہیں؟ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اسفرین نے اس کے گال کھینچے۔ ہائے میرے بلوچ صاحب، آپ جیسے بھی ہیں میرے لیے پرفیکٹ ہیں، اور ویسے بھی آپ جاہل گوار کہنا صرف میرا کاپی رائٹ ہے۔ کوئی اور آپ کو جاہل گوار کہہ کر تو دیکھے، منہ توڑ دوں گی اس کا۔ میرا غیور جیسا ہے میرے لیے پرفیکٹ ہے، اور مجھے ایسا ہی چاہیے ہمیشہ۔ وہ اس کے گال مسلسل کھینچتے ہوئے چہکی تھی۔ پکا؟ اسے خدشات تھے۔ جی میرے بگڑے بلوچ، وہ دل پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بولی۔ آئی لائک اٹ، گڈ۔ اس کا انگریزی بولنے کا بخار ابھی بھی قائم تھا۔ اردو پلیز، وہ تکلف سے فریاد کن ہوئی تھی۔ اردو ہی اردو جانے غیور، ویسے بھی انگریزی سیکھ سیکھ کر ہماری تو زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب سنو، مجھے تمہاری مدد چاہیے اور تم میری مدد کرو گے۔ غصہ یا چیخو پکار نہیں۔ غیور کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی ساتھ اس نے اپنی نیک تمنائیں ظاہر کی۔ بابا سائیں قتل کر دیں گے زاری، تم بچی نہیں ہو یار۔ اس نے آنکھیں بدلیں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ وہ اکڑی تو غیور پہلے اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ انسان ہمارے اس فیصلے سے ہمارا ساتھ دے گا؟ اسفرین کا بنا منہ دیکھ کر اس نے لچک کا مظاہرہ کیا تھا۔ دے گا نا بابا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم خود چل کر ان سے بات کریں گے، تبھی مزید کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اس کا ایسا کہنا بھی نیم رضامندی ہی تھی۔ سلطان حال میں بیٹھا شاہدہ کا دیا خط پڑھ رہا تھا۔ جس دن اسے یہ خط ملا اسے لگا وہ دنیا کا خوش نصیب ترین ہے، لیکن گزرتے وقت نے اسے شدت سے احساس دلایا کہ محبت میں محض محبوب کی رضامندی کافی نہیں ہوتی، بلکہ لکیروں کا ملنا محبوب کی رضامندی سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ نہ وہ 24 سال پہلے اپنی محبت کے لیے کوئی جنگ لڑ سکا تھا، اور نہ ہی 9 سال پہلے وہ اپنی کھوئی محبت کو دوبارہ پانے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ اب دونوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ تو بچی ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہم کون ہیں؟ غصے سے لت چہرہ لیے شاہدہ نے پہلے اسفرین اور پھر سلطان پر ایک انگارے رہکاتی نظر ڈالی تھی۔ چچی امی، اس میں غلط کیا ہے؟ اسفرین کو اس کی مزاحمت بے وجہ لگی۔ ہم تمہارے چچا کی بیوہ ہیں شونا، شاہدہ نے یاد دہانی کروائی تھی۔ تو بیوہ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے؟ جب ہمارا دین آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ کیوں ان دنیا والوں کے خوف سے گھبرا رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آئی پرومس میں آپ کے لیے اسٹینڈ لوں گی۔ بہت بہت شکریہ سلطان بشیر خان صاحب، آج 15 سال بعد آپ نے پھر ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیا جہاں سے بہت جدوجہد کے بعد ہم نے کچھ قدم آگے بڑھائے تھے۔ سلطان نے نظر اٹھائی تو شاہدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت دیکھ اس نے دوبارہ نظر جھکا لی۔ میں بس تمہیں دیے گئے دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں شاہدہ، کیا مجھے اتنا اختیار نہیں ہے کہ تمہارے زخموں کا مرہم بن سکوں؟ اس نے بہت ہمت کر کے یہ جملے کہے۔ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، بخشتے ہمیں آپ لوگ۔ اس نے تنگ آ کر دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اگر آپ کو ایس پی اتنے ہی کھٹکتے ہیں چچی امی، تو کیوں ان کی نشانی آج بھی دل سے لگا کر روتی ہیں آپ؟ اپنے ایس پی کی توہین پر اسفرین کمرے سے خط لا کر اسے دکھاتے ہوئی بدلحاظ ہوئی تھی۔ مل گیا جواب؟ اس نے اسفرین سے خط کھینچ کر پھاڑ دیا۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید الیاس خان کے جانے سے ہماری سزا ختم ہو جائے گی، مگر ہم غلط تھے۔ جب تک آپ زندہ ہیں سلطان صاحب، ہم یوں ہی زندگی کے ہر موقع پر ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ آج کے بعد تو آپ نے ہماری بیٹی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس آخری عنایت کا شکریہ۔ اپنے اشک بہاتی وہ کمرے میں دوڑتی گئی، جبکہ سلطان اپنا بے جان وجود لیے وہیں صوفے پر بیٹھ اور اسفرین محض خاموش تماشائی بنی یہ منظر دیکھتی رہی۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا؟
اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے شاہدہ واپس اسلام آباد چلی گئی تھی اور اس کی جگہ سلمان نے ایک دوسری ملازمہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کراچی روانہ کروا دی تھی۔ اسے کتنی کالز کی مگر شاہدہ سے بات نہ ہو سکی، اور تو اور جب امتحانات سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچی تو اسی دن صبح کی فلائٹ سے شاہدہ بیرون ملک جا چکی تھی۔ اس واقعے کے 9 سال بعد اس کی شاہدہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ ایس پی اسفرین کی آواز سنتے سلطان نے آنسو چھپائے اور کاغذ کے ٹکڑوں سے جڑا خط پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ کیسی ہو؟ اس نے اٹھ کر اسفرین کو سینے سے لگا کر حال طلب کیا۔ بہت پیاری ہوں، وہ کھلکھلائی۔ وہ تو ماشاءاللہ ہو تم۔ ہم آپ کو نظر نہیں آئے یا ہمیں گلے لگانا منع ہے؟ پاس کھڑا غیور مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو میرے داماد ہو غیور، تم تو میری بیٹی سے بھی پہلے ہو میرے لیے۔ وہ اس سے بھی گلے ملا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اس کے علاوہ آپ سے ایک اور رشتہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو؟ اس نے بیٹھتے ساتھ اپنی بات کہہ ڈالی۔ کیا مطلب؟ سلطان چونکا۔ مطلب آپ جانتے ہیں ایس پی، غیور سے پہلے اسفرین نے جواب دیا۔ 9 سال پہلے جو ہوا وہ بھول گئی ہو شونا؟ ضروری نہیں کہ ہر بار جو ہوا ہے وہ اس بار بھی ہو۔ تب کی تو بات بھی اور تھی ایس پی، تب چچی امی خود کو آفریدی خاندان کا غلام سمجھتی تھی۔ آج وہ آزاد ہیں، اپنوں کے ساتھ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ایسا چاہتے ہیں تو انہیں بھی بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اس کے پاس واضح جواز تھا۔ آخر وہ ایسا چاہتی ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن مجھ سے دونوں ایک وعدہ کرو کہ ہوگا وہی جو شاہدہ کی مرضی ہوگی۔ اس کے خلوص نے غیور کے دل سے ہر وسوسے کو مٹا دیا تھا۔ ہم اپنی پھپھو کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں سلطان صاحب۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس اٹھائے گئے قدم سے ہمارا پورا خاندان لان تان بھی کرے گا اور تھو تھو بھی، مگر خاندان والوں کے خوف سے ہم اپنی پھپھو کے مستقبل اور خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا پھپھو چاہیں گی سب ویسا ہوگا۔ اس نے مثبت جواب دے کر سلطان کو بے فکر کر دیا تھا۔ بعد میں وہ اسٹوڈیو سے اپنا ٹاک شو مکمل کرنے کے بعد باہر آئی تو ہر آنے والے عملے کا فرد اسے ایک گلاب کا پھول دے کر مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ اسے سلطان بشیر کا چینل دوبارہ جوائن کیے ہوئے 6 مہینے مکمل ہونے والے تھے۔ پچھلے 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اسے خدا نے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ شاہدہ کو سلطان کے ساتھ رخصت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ آفریدی خاندان میں کسی بھی فرد کا اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں، ان کی نظر میں شاہدہ ایک بیٹی کی غلامی سے آزاد ہو کر دوسری کی حکمرانی میں جا رہی تھی۔ پر اس شادی سے سلمان اور شہید دل سے خوش تھے۔ یہ شادی ان کی نظر میں ایک کفارہ تھی۔ شاہدہ کو غیور اور ظہور نے اس شادی کے لیے قائل کیا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، بڑے ٹھاٹھ اور فخر کے ساتھ اپنے خاندان حتیٰ کہ اپنے بابا سائیں کی ناراضگی کو پس پش ڈال کر انہوں نے اپنی پھپھی کو اس کے حصے کی خوشیاں اور جینے کا حق دلوایا تھا۔ صنم اور ظہور کی زندگی میں بھی ایک نئی پری آ گئی تھی۔ جہان اپنی ماں کے ساتھ واپس گاؤں منتقل ہو گیا، جبکہ شادی کا کوئی ارادہ اس کے زیر غور نہ تھا۔ ماں کی قطع تعلقی اور جہان سے طلاق ملنے کے بعد جیل میں رہتے رہتے سارا کے بگڑتے ذہنی توازن کے باعث اسے پاگل خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ شاہدہ اسفرین کو اپنے دیے گئے دکھوں کی قیمت یوں ہی ادا کر سکی کیونکہ یہ اس کے مقدر میں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پھول پکڑتے پکڑتے اب اس کے ہاتھوں میں مزید گلاب تھامنے کی گنجائش نہ تھی۔ آ گئی تم؟ ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کے کیبن میں بیٹھا غیور یوں تعجب سے اٹھا جیسے ہر بات سے لا علم ہو۔ بلوچ، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر غیور کو دیکھا۔ ہم ایسا کیوں کریں گے؟ تمہیں ہمارا اعتبار نہیں ہے؟ اس نے مظلوم جیسی شکل بنائی۔ 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ اس نے سارے پھول غیور پر برسا دیے۔ خفا تو ہمیں ہونا چاہیے، ہر سال کی طرح اس سال بھی تم بھول گئی کہ آج کیا ہے۔ بازو میں بازو دی اس نے ناراضگی ظاہر کی۔ او سوری، ہیپی اینیورسری مائی سویٹ ہبی۔ ہمیشہ کی طرح اس سے منانے کے لیے اسفرین نے اس کے دونوں گال کھینچے۔ اب چلیں؟ 1 منٹ، معاذ اور مائرہ بھی تمہارے ساتھ آئے تھے نا؟ وہ کہاں ہیں؟ اسے اچانک یاد آیا۔ انہیں تو ہم پھپھو کی طرف چھوڑا ہے۔ اس نے بڑے فخر سے کہا۔ کس خوشی میں؟ ہماری 7ویں ویڈنگ اینیورسری ہے بلوچ صاحب، جبکہ ان لوگوں کی دوسری۔ انسان کچھ شرم کرتا ہے۔ اس نے مجازی خدا کو بھی اچھی خاصی سنائی تھی۔ اوفو، شام میں بچوں کو لے لیں گے نا؟ ابھی چلو، ہم نے آج کے لیے بہت کچھ پلان کیا ہے۔ اس کے پیروں پر پانی نہ پڑا۔ ہرگز نہیں، پہلے چل کر بچوں کو وہاں سے لیں گے، پھر کوئی دوسرا کام کریں گے، اس نے تحکم اندیز لہجے میں کہا۔ تم بھی نا چلو۔ غیور کے حامی بھرتے ہی اسفرین نے اس کے بازو میں بازو دیا اور چلنے کو تیار ہوئی۔ بازو تو چھوڑ دو، باہر لوگ ہیں زاری۔ وہ چھچکا۔ تو شوہر ہو میرے، تمہارا ہاتھ پکڑنے کا شرعی اور قانونی سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، اب چلو۔ اسے کھینچتی وہ کیبن سے نکلی۔ راستے سے ایس پی اور چچی امی کے لیے ایک اچھا سا کیک بھی لے گئے۔ اس نے چلتے چلتے اپنے منصوبے بیان کرنا شروع کیے۔ اور کچھ؟ وہ بیچارہ ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ ایک بکے بھی لیں گے، ایک نئی فرمائش۔ اور کچھ؟ وہ اکتایا۔ ایک کارڈ بھی لیں گے۔ لفٹ سے لے کر پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے اس کے منصوبے ختم ہونے کو نہ رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، راستے میں جو راول جھیل آ رہی ہے نا، وہ بھی لے چلتے ہیں۔ گاڑی تک پہنچنے کے بعد غیور نے اس کا مذاق اڑایا۔ غیور؟ اس نے غصے سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ زاری،
وہ بلبلایا۔ اب چلو بھی میری نازک کلی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اسفرین نے اس کے بلبلانے پر ٹوک لگائی۔ بابا صحیح ٹھیک کہتے ہیں، ہم واقعی زن مرید ہیں۔ اپنا گھائل پاؤں اچھالتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور دونوں اپنی منزل کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ سلطان معاذ کو اٹھانے کوئی ملی نغمہ سنا رہا تھا، مگر مجال تھی کہ بلوچ خاندان کے چشم چراغ کی چیخو پکار میں ایک درجہ بھی کمی آئی ہوتی۔ رونے کی آواز سن کر شاہدہ فیڈر لیے کچن سے نکل کر ہال میں آئی، جہاں مائرہ صوفے پر میٹھی نیند سو رہی تھی۔ گندا گندا، وہ سلطان کے منہ پر مسلسل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وار کر رہا تھا۔ ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا۔ اسے گود میں اٹھاتے شاہدہ نے سلطان کی بے بسی پر تانا کسا۔ غیور پر کیا ہے نا، اس لیے دیکھو ذرا، تمہاری گود میں آتے ہی چپ ہو گیا، اور کیسے مجھے گھور رہا ہے یہ چھوٹا بلوچ۔ شاہدہ کے اٹھاتے اٹھاتے معاذ کا رونا بند ہو گیا، اور اب وہ فیڈر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ میں لیے سلطان کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ یہ میری ننھی پری بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ صوفے پر سوئی مائرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اترایا۔ جی سارے عیب تو ہمارے بھتیجے میں ہی ہیں، آپ کی بھتیجی تو فرشتہ ہے۔ معاذ کو گود میں لیے وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرشتہ تو آپ ہیں، جس کے آنے سے مجھے ناچیز کو زندگی میں بہار آئی۔ وہ آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ واقعی اپنے نالائق باپ پر گیا ہے۔ او چپ۔ اس کے پاس جاتے ہی معاذ نے پھر سے فیڈر منہ سے نکال کر رونا شروع کر دیا تو سلطان نے اسے ڈرایا۔ سلطان، شاہدہ نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا۔ شادی کی دوسری سالگرہ ہے اور ہم ان بچوں میں الجھے ہیں۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے۔ اس نے اپنی تمام حسرتیں ٹھنڈی آنکھوں میں نکال دیں۔ دیکھا، سو گیا نا۔ سلطان کے سخت تاثرات سے خائف ہو کر معاذ سو گیا تو اس نے فاتحانہ انداز میں اس کی نیند کا جائزہ لیا۔ اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے شاہدہ نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ تم جانتی ہو شاہدہ، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ تم واقعی میرے گھر میں میری بیوی بن کر آ گئی ہو۔ اب بھی راتوں کے اس خوف سے آنکھ کھل جاتی ہے کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر جب تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو اعتبار آتا ہے کہ واقعی یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ اس کے قدموں میں بیٹھے سلطان نے بہت حق سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر کہا، ہمیں بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو نا۔ وہ بے تاب ہوا۔ غیور اور شونا ہوں گے، جائیں دیکھیں۔ ڈور بیل بجنے پر اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑوائے اور سارا رومانوی مزاج مٹی میں مل گیا۔ تمہارا بھتیجا کبھی میرا بھلا نہیں ہونے دے گا۔ جب بھی رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو کبھی اس کی اولاد تو کبھی وہ بذات خود میرے ارمانوں پر پانی پھیرنے آ جاتے ہیں۔ وہ اسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ جائے نا۔ شاہدہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تو وہ برا منہ بناتا اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شاہدہ نے اس سے پل بھر کے لیے بھی نظر نہ ہٹائی تھی۔ اگلی ویڈنگ اینیورسری ہم پاکستان سے باہر ہی منائیں گے۔ وہ چلتے چلتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا اور اس کی بچکانہ جذباتی کیفیت پر شاہدہ مسکرا رہی تھی۔ جتنا وہ پچھلے 2 سالوں میں سلطان کی زندگی میں شامل ہو کر مسکرائی تھی، اتنا شاید اپنی پوری زندگی میں بھی نہ مسکرائی ہو۔ اتنی دیر لگتی ہے دروازہ کھولنے میں؟ غیور نے سامنے آتے ہی شکوہ کیا۔ لگتی تو اس سے زیادہ ہے، مگر اپنی بیٹی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے جلدی کھول دیا۔ سلطان نے بھی منہ کے آڑے ٹیڑھے زاویے بنائے۔ ایک منٹ، کہیں آپ نے ہمارے بچوں کو تو کچھ نہیں کر دیا؟ ویسے بھی ہمارا بیٹا تو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ان دونوں کی بحث کے دوران شاہدہ بھی اپنا ماتھا پکڑے ہال میں کھڑی تھی۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، آسمانی بجلی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بس 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 بلوچ صاحب اور خان صاحب، باقی کی بحث کیک کٹنگ سیرمنی کے بعد۔ اب اگر آپ دونوں کے منہ سے ایک بھی حرف نکلا تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ چپ چاپ چلیں۔ گارڈ کو سامان گاڑی سے نکالنے کی ہدایت کرنے کے بعد اسفرین جیسے ہی دہلیز پر پہنچی تو ان دونوں کو ستونوں کی طرح جھگڑتے پایا۔ اب اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ چلیں۔ دونوں کے بازو میں بازو دی اسفرین دہلیز سے اندر آ گئی، جبکہ گارڈ گاڑی میں رکھا سامان لیے ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ سلطان بشیر اور غیور عباس کی جنگ عظیم سوئم تو کہیں بھی شروع ہو جاتی تھی، جسے صرف اسفرین عالم ہی ختم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔